اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ کی تفسیر شروع سے لے کر اب تک چل رہی ہے۔ اسم کے تعلق سے آج ایک بحث ہے اور اس بحث کا تعلق علم کلام سے ہے۔ اس بحث کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات جان لیجئے کہ اسم کسے کہتے ہیں اور مسمى کسے کہتے ہیں۔ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی ذات کے لیے موضوع ہو اور اس پر دلالت کرتا ہو، اور مسمى اس ذات کو کہتے ہیں جس کے لیے اسم کی وضع کی گئی ہو۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ اس سلسلے میں علماء باہم مختلف ہیں کہ اسم عین مسمى ہے یا غیر مسمى، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ اختلاف ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ بعض مادے ایسے ہیں جہاں اسم کا عین مسمى ہونا باتفاق رائے متعین ہے۔ جیسے ہم نے کہا کتب زید، زید نے لکھا۔ اب یہاں زید جو اسم ہے یہ عین مسمى ہے، اس لیے کہ صفت کتابت سے متصف اسم زید نہیں ہے بلکہ ذات زید ہے۔ تو یہاں اسم کا عین مسمى متعین ہے، یہاں بھی اختلاف نہیں ہے کہ عین ہے کہ عین نہیں ہے۔ اور بعض مادے ایسے ہیں جہاں اسم کا غیر مسمى ہونا متعین ہے، جیسے آپ کہیے کتب زید، زید لکھا گیا، تو ظاہر ہے کوتبہ کا نائب فاعل بن رہا ہے زید، مکتوب ہے وہ، اور مکتوب ذات زید نہیں ہو سکتی، مکتوب اسم زید ہی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان دونوں مادوں میں اور اس طرح کے بقیہ مادوں میں علماء کا عینیت اور غیریت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف ان مادوں میں ہے جہاں عینیت کا بھی امکان ہو، غیریت کا بھی امکان ہو، اور دونوں معنی درست ہوں۔ جیسے رأیت زیدن میں دونوں احتمال ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذات زید کو دیکھا۔ رأیت زیدن میں زید کو کیا کہیں گے کہ اسم عین مسمى ہے، میں نے ذات زید کو دیکھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اسم غیر مسمى ہے، وہ رأیت زیدن کے تعلق سے کہیں گے کہ میں نے اس زید کو دیکھا جو کہیں پر مکتوب ہے۔ اب آگے سماعت کریے کہ اختلاف دراصل ہے کیا۔ علم کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ اسم عین مسمى نہیں بلکہ غیر مسمى ہے، لیکن بعض اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اسم عین مسمى ہے، اسم عین مسمى ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی کہ اسم عین مسمى ہے؟ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ عین مسمى ہے۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے
तबारक अस्मु रब्बिका, तुम्हारे रब का नाम मुबारक है। एक दूसरी आयत है सब्बिह इस्मा रब्बिक, उसके माना है कि अल्लाह का नाम बाबरकत है, अल्लाह का नाम बाबरकत है। और अपने रब के नाम से तस्बीह बयान कीजिए, वसब्बिह इस्मा रब्बिक। इन आयतों में बरकत की निस्बत और तस्बीह की निस्बत इस्म की तरफ की गई है, हालांकि बाबरकत होना और नकाइस से पाक होना ये ज़ात की सिफत है, अल्फाज की नहीं है। लिहाजा ये मतलब हुआ कि ज़ाते बारी बाबरकत है और ज़ाते बारी की तस्बीह बयान कीजिए। इसलिए इससे साबित हुआ कि इस्म ऐन मुसम्मा है। अशायरा की दूसरी दलील फ़िक़ही मसला है। जैसे किसी ने कहा कि ज़ैनब व तालिक यानी ज़ैनब मुतल्लक़ा है, तो देखिए इस मसले से भी पता चलता है कि तलाक ज़ादे ज़ैनब पर पड़ी है, न कि लफ्ज़ ज़ैनब पर। इससे साबित हुआ कि इस्म ऐन मुसम्मा है। और जो लोग इस्म को गैर मुसम्मा मानते हैं, उनकी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदउ फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह पुकारो या रहमान पुकारो, जो भी पुकारोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ढेर सारे अच्छे नाम हैं। इस आयते करीमा में इस बात का बयान है कि अल्लाह ताला को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो या अस्माए हुस्ना में से किसी और के नाम के साथ पुकारो, किसी और नाम के साथ पुकारो। तो इससे क्या पता चला कि अस्माए बारी मुतअद्दिद है। कितने हैं शुमार नहीं है। 99 नाम तो जो हम लोग देखते हैं ये मशहूर है, लेकिन कितने नाम हैं हकीकतन अल्लाह के किसी को पता नहीं। अगर आप इस्म को ऐने मुसम्मा मान लीजिएगा तो फिर इससे ये साबित होगा कि ज़ाते बारी मुतअद्दिद है, क्योंकि जब अस्मा मुतअद्दिद होंगे तो मुसम्मा भी मुतअद्दिद होगा और कल यह तौहीद बातिल हो जाएगी। और अगर आप इस्म को गैर मुसम्मा मानो तो ये खराबी लाजिम नहीं आएगी। इस वजह से हमारा मानना है, कौन कहता है? ये मुतज़िला कहते हैं। हमारा मानना है कि इस्म ऐन मुसम्मा नहीं है। दूसरी दलील अकली है। अकली दलील क्या है कि देखिए इस्म जो होता है वो मुरक्कब होता है अस्वात से, और अस्वात भी मुजतमे नहीं होते, गैर मुजतमे होते हैं। कैसे? क्योंकि लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करने के बाद, एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करने के बाद आवाज़ निकलकर ख़त्म हो जाती है कि नहीं? मसलन आपने ज़ैद का तलफ़्फ़ुज़ किया तो ज़ा का तलफ़्फ़ुज़ जब ख़त्म होगा तो या का शुरू होगा, या का ख़त्म होगा तो दाल का शुरू होगा, है कि नहीं? इसी तरह से अस्मा जो हैं उम्मतों के बदलने से, ज़बानों के बदलने से बदल जाते हैं। अल्लाह सिरियानी ज़ुबान में ला है, ईल है इबरानी ज़बान में, फारसी में वही अल्लाह खुदा है। अगर आप इस्म को ऐने मुसम्मा मानो तो जिस तरह अस्मा मुख्तलिफ होते हैं, ठीक उसी तरह से मुसम्मा भी मुख्तलिफ होता है, होना चाहिए। हालांकि ज़ाते बारी किसी भी तरह के इख्तलाफ से, तगय्युर से, तब्दीली से पाक है। इस वजह से भी हमने इस्म को गैर मुसम्मा माना है, ताकि इस तरह की खराबियां लाजिम ना लाए। अब अशायरा ने जो दलील बयान की थी कि इस्म ऐन मुसम्मा है, तो उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि देखिए तबारक अस्मु रब्बिक, तुम्हारे रब का नाम बाबरकत है।
یہاں اسم سے مراد ذات باری نہیں ہے، اسم ہے، کیونکہ جیسے ذات باری بابرکت ہے ویسے ذات باری کا نام بھی بابرکت ہے، اور جس طرح سے ذات باری کی پاکی کا بیان کرنا واجب ہے، ٹھیک اسی طرح سے اسم باری کو بھی نقصان اور کمی سے پاک ماننا ضروری ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں میں اسم سے مراد ذات نہ لی جائے بلکہ لفظ اسم ہی مراد لیا جائے، تب کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ لہذا ان آیات سے آپ کا اس بات پر استدلال کرنا کہ اسم عین مسمى ہے درست نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل جو آپ نے دی ہے کہ زینب و طالق، اس کا جواب یہ ہے کہ زینب سے مراد المرأۃ المسمات بے اسم زینب ہے، طالق او عورت جس کا نام رکھا گیا ہے اسم زینب کے ساتھ، وہ مطلقہ ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ فریقین کے درمیان جو یہ نزاع ہے وہ لفظی نہیں ہے، حقیقی ہے، حقیقی نہیں ہے، لفظی ہے۔ قاضی صاحب نے جو محاکمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور معتزلہ کا جو اس مقام پہ اختلاف ہے نا، یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ لفظی ہے۔ کیوں حقیقی نہیں ہے، لفظی ہے؟ اس لیے کہ اسم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اسم سے مراد لفظ اسم ہے، یا ذات شے ہے، یا اسم سے مراد صفت ہے۔ اگر اسم سے مراد لفظ اسم ہے تو اسم غیر مسمى ہوتا ہے۔ اسم سے مراد لفظ اسم ہے تو اسم غیر مسمى ہوتا ہے، اور دلائل وہی ہیں جو ماقبل میں گزر چکے، الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اسم سے مراد ذات مسمى ہے، اور اگر اسم سے مراد کیا ہے، ذات مسمى ہے، تو اسم عین مسمى ہوگا، اور اس کے دلائل اور ان کے جواب بھی ماقبل میں گزر چکے۔ اور قاضی صاحب خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس معنی کے ساتھ مشہور نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا معنی بیان کیا کہ اسم سے ذات شے مراد ہے، اس معنی کے ساتھ مشہور نہیں ہے۔ ہاں، قاضی صاحب نے تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک کا ایک جواب اور دیا کہ وہ لفظ اسم زائد ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ تیرا رب بابرکت ہے اور تیرا رب تمام نقائص سے منزہ اور پاک ہے، جیسا کہ لبید کے شعر میں لفظ اسم زیادہ ہے۔ کیا ہے شعر لبید کا؟ الی الحول اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا۔ سال بھر تک رو رو کر میرے اوصاف بیان کرو، پھر میری جانب سے تم پر سلامتی ہو، اور جو شخص مکمل سال روئے وہ معذور ہے۔ اس شعر میں لبید نے مرنے کے وقت اپنی لڑکیوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جاہلیت کی رسم کے مطابق منہ اور کپڑے نوچ کر میرے اوپر نوحہ کرنا، اور جو میرے اچھے اوصاف تم جانتی ہو وہ بیان کر کر کے مکمل سال بھر تک روتے رہنا، مکمل سال بھر تک روتے رہنا، اور پھر سال جب پورا ہو جائے تو میری جانب سے تم پر رخصتی کا سلام، اور پھر تم سال بھر رونے کے بعد معذور سمجھی جاؤ گی۔ اس شعر میں استشہاد جو ہے وہ لفظ اسم السلام سے ہے کہ بولا گیا ہے اسم السلام، اور فقط السلام مراد ہے، لفظ اسم زائد ہے۔ تو اسی طرح سے تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک میں لفظ اسم زائد ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ تبارک ربک وسبح ربک۔ اور اگر لفظ اسم سے صفت مراد لیا جائے اور صفت کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو شیخ ابو الحسن اشعری کے نزدیک صفت کے معنی ہیں، کہ کیا ہے معنی ان کے نزدیک؟ ما يدل على ذات مبہمت متصفت ببعض صفاتها
صفت اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات مبہم پر دلالت کرے جو اپنے بعض صفات سے متصف ہو۔ پھر اس صفت کی دو قسمیں ہیں، مشتق ہوگی یا مشتق نہیں ہوگی۔ اگر مشتق ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو صفات اضافیہ پر دلالت کرے گی جیسے خلق ہے، رزق ہے، یا صفات حقیقیہ پر دلالت کرے گی۔ اب صفات حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عین ذات جیسے کہ وجود، دوسری لا عین اور لا غیر جیسے کہ علم و قدرت۔ اور پہلی قسم یعنی صفات حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عین ذات اور ایک غیر ذات۔ جب صفت کی یہ تین قسمیں سمجھ آپ میں آ گئیں تو اب اگر اسم سے مراد آپ نے صفت لیا ہے تو اس کی بھی وہی تین قسمیں نکلیں گی کہ کچھ غیر ذات ہوں گی، کچھ عین ذات ہوں گی اور کچھ نا عین ہوں گی، اس معنی کر کہ ان کا مفہوم اور ذات کا مفہوم یکساں نہیں ہے، اور کچھ اور غیر بھی نہیں ہوں گی کہ ان صفات کا ذات موصوف سے منفک ہونا محال ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، آگے انشاءاللہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ابھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ آج جو عبارت مجھے پڑھانی ہے آپ کو وہ یہ ہے، وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ أَوْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالتَّيَمُّنِ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور قرآن پاک میں بسم اللہ آیا ہے، باللہ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ برکت حاصل کرنے اور مدد طلب کرنے کی جرأت لفظ اسم کو بڑھا کر ہی ہو سکتی ہے، یا بائے یمین اور بائے تیمن میں فرق کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اور بسم اللہ میں جو اسم کا الف ہے اس کا ذکر کتابت میں نہیں کیا گیا، حالانکہ رسم الخط کی وضع اور اس کا قانون یہی تھا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اس محذوف الف کے بدلے میں بسم اللہ کی با کو طویل کر دیا گیا۔ اس عبارت سے قاضی بیضاوی نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آپ کو جب اللہ کے نام سے تبرک اور استعانت حاصل کرنا تھا تو براہ راست لفظ با کو اللہ پر کیوں داخل نہیں کیا؟ درمیان میں لفظ اسم کا اضافہ کیوں کر دیا؟ اس کے کئی ایک جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات انتہائی عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان کہ اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اتنی عظیم الشان ذات سے ڈائریکٹ اور براہ راست استعانت کرنا یا تبرک حاصل کرنا، بیچ میں کسی کو وسیلہ نہ بنانا، یہ ایک بڑی جرأت کی بات ہے بندوں کے لیے۔
لیکن جب لفظ اسم کو وسیلہ بنا کر اس سے استعانت کی گئی تو اب کوئی جرأت کی بات نہیں ہے نا. اس وجہ سے با کو اسم پر داخل کیا اور اللہ پر داخل نہیں کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ با کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے با قسمیہ جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جیسے باللہ لأفعلن کذا میں باللہ میں با یہ قسمیہ ہے، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. اور ایک با ہوتا ہے تیمنیہ جیسا کہ بسم اللہ کی با ہے. لہذا ان دونوں با میں فرق کرنے کے لیے لفظ اسم کو بڑھا دیا اور فرق یوں ہو گیا کہ با قسمیہ یہ ڈائریکٹ اسم جلالت پر داخل ہوتا ہے اور با یہاں پر اسم جلالت پر داخل نہیں ہے بلکہ اسم پر داخل ہے. اس سے پتا چل گیا کہ یہ با قسمیہ نہیں ہے بلکہ با تیمنیہ ہے. دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے استعانت کرنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ کے نام سے استعانت تو ہو گئی، اس صورت میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا. اس کے بعد ولم یکتب الالف سے ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں اور وہ بحث ہے بسم اللہ میں بسم کے رسم الخط کے تعلق سے، اور اس کو بھی ایک اعتراض اور جواب کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں. کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی رسم الخط یہ ہے، اصول املا یہ ہے کہ جس اسم کے شروع میں بھی حمزہ وصل ہو اور وہ درمیانے کلام میں ہو یا اول کلام میں ہو، اگر اول میں کلام میں ہو تو حمزہ وصل کتابت میں تو رہے گا ہی لیکن تلفظ میں بھی رہے گا، اور اگر درمیان میں ہو تو حمزہ کتابت میں بہرحال باقی رہے گا لیکن تلفظ میں گر جائے گا. اگر وصل ہو جائے تو گر جائے گا. جیسے اہدنا الصراط المستقیم کو آپ کیسے پڑھیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا میں الف یہ حمزہ وصل ہے، تلفظ میں گر گیا چونکہ وصل کر دیا. وصل نہ کریں ہم اور پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یا جیسے اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک یہ آیا درمیان میں، یہاں تو فصل کر بھی نہیں سکتے با کے بیچ اور حمزہ وصل کے بیچ، تو یہاں تو طے ہے کہ کہا جائے گا اقرا بسم ربک. یہاں پر الف لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. بسم اللہ میں بھی الف درمیان میں تھا، تلفظ میں گر جاتا، لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ کتابت میں بھی گر گیا ہے. اقرا بسم ربک کی طرح کتابت میں موجود نہیں ہے. تو جواب اس کا دیا کہ دیکھیے بسم اللہ کا استعمال انتہائی کثرت سے ہوتا ہے، اور یہ کثرت سے استعمال خفت کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی حذف کی بنیاد پر بھی خفت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر بسم اللہ میں
اسم کے حمزہ کو کتابت میں بھی حذف کر دیا تاکہ آسانی ہو جائے، لیکن ایک دم نسیم منسیہ نہیں کیا کہ اس کا وجود نہ تو عبارت میں موجود ہو اور نہ ہی اس کی طرف کوئی اشارہ ہو، نہیں، ایسا نسیم منسیہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس محذوف الف پر بطور قرینہ با کے شوشے کو تھوڑا سا طویل اور لمبا کر دیا گیا تاکہ حذف شدہ حمزہ پر یہ با کے شوشے کی درازی دلالت کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے با کے شوشے کو بلند کرنے کی یہ وجہ بیان کی تاکہ قرآن کریم کا آغاز، اس کی ابتدا طویل و عریض حرف سے ہو۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ کے پہلے مجدد، پہلی صدی ہجری کے مجدد اور اپنے نظام خلافت کی بنیاد پر خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے کاتبین کو یہ حکم دیا تھا کہ طول الباء واظہر السین ودور المیم، یعنی با کو لمبا لکھو۔ یہ با کون سا با ہے؟ یہی بسم اللہ والی با ہے۔ اور سین کے دندانے خوب ظاہر کرو اور میم کو خوب گھیرے میں لکھو۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے اور اب تک آپ بسم تک پہنچے ہیں۔ آج اس میں جلالت اللہ کے تعلق سے مفسر گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ اصلہ الہ فحذفت الحمزہ وعوض عنہا الالف واللام ولذالک قیل یا اللہ بالقطع الا انہ مختص بالمعبود بالحق والالہ فی الاصل یقع علی کل معبود ثم غلب علی المعبود بحق۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے میں اس عبارت کا ترجمہ کروں، چند باتیں بطور تمہید آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، جس طرح سے لوگ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں حیران و پریشان ہیں، دری ورتا کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار، تو جس طرح سے لوگ ذات باری میں متحیر ہیں، صفات باری میں متحیر ہیں، اسی طرح سے اللہ کا جو علم ذات ہے، اللہ ہے، اس کی تحقیق کے بارے میں بھی متحیر ہیں، سرگرداں ہیں، پریشان ہیں۔ اتنے پریشان ہیں کہ متقدمین فلاسفہ نے سرے سے اس بات ہی کا انکار کر دیا ہے کہ اللہ کے کوئی ذاتی نام ہے، اور انکار کرنے کی وجہ ہے ان کی کیا وجہ ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے، اسم کی جب وضع ہوتی ہے تو وضع کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اسم کا اطلاق کر کے
مسمى کی طرف اس سے اشارہ کیا جائے. جب وضع کی غرض یہ ہے تو ایسی صورت میں اب ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں کہ اللہ کا اسم ذاتی جو وضع کرنے والا ہے یا تو خود خدا ہوگا یا بندے ہوں گے. اگر خود خدا ہے تو یا تو اس نے اپنے لیے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنے کی خاطر وضع کیا ہوگا یا بندوں کے لیے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا ہوگا. پہلی دوسری دونوں صورتیں باطل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے واسطے اشارہ کرنے کے لیے اسم کی وضع نہیں کر سکتا، اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی معرفت میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اپنے واسطے اسم ذاتی وضع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور بندوں کے واسطے بھی اشارہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ بندوں کو ذات باری کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے. اس لیے کوئی ایسا اسم وضع کیسے کیا جائے گا جس سے وہ مسمى کی طرف اشارہ کر سکے. اور خود بندے بھی اللہ کے اسم ذات کے واضح نہیں ہو سکتے، کیونکہ وضع کے لیے ضروری ہے کہ جو موضوع لہو ہے وہ بالذات ملتفت الیہ ہو، اور ذات باری تعالی بندوں کے لیے بالذات ملتفت الیہ ہے ہی نہیں. اس کی طرف التفات تو ہمیں صفات کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا بندے بھی واضح نہیں ہو سکتے. اس لیے طے ہو گیا کہ ذات باری کے لیے کسی اسم کی وضع نہیں ہوئی ہے اور ذات باری کے لیے کوئی اسم موضوع نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے لیے اسم ذاتی ہونے کا قول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مسمى کے لیے معلوم بالکنہ یعنی اس کی حقیقت کا علم، یا بکنہ ہی یعنی حقیقت کے واسطے سے اس کا علم ضروری نہیں ہے، بلکہ علم بالوجہ یا علم بے وجہ ہی یعنی صفات کے ذریعے، صفات کو ذریعہ اور آلہ بنا کے یا بنا ذریعہ بنائے، اتنی معرفت بھی نام رکھنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا علم وجہ بالوجہ اس کے صفات کے ذریعے بندوں کو ہے، اور پھر اس کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے. اب جو لوگ اللہ کے لیے اسم ذاتی مانتے ہیں، ان لوگوں کے چار فرقے ہیں اللہ کے تعلق سے، اسم جلالت کے تعلق سے، کہ لفظ اللہ اسم مشتق ہے. لفظ اللہ اسم مشتق ہے، یہ پہلا فرقہ ہے. دوسرا فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے، اس ذات واجب الوجود کا تو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ یہ صفت مشتقہ ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ سریانی زبان کا لفظ ہے. ان چاروں اقوال کے بیچ آپ ایک دلیل حصر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ یا تو عربی ہوگا یا عربی نہیں ہوگا. اگر عربی نہیں ہوگا تو چوتھا قول ہے، جو لوگ لفظ اللہ کے سریانی ہونے کے قائل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی اصل لاہا تھی، لاہا میں آخری حرف کو حذف کر کے
اول میں الف لام داخل کر دیا اور اس طرح سے کیا ہو گیا؟ یہ اللہ ہو گیا، ہے نا؟ اچھی بات ہے، یہ چوتھا کل ہوا۔ اور پہلی صورت یعنی عربی ہے، تو اب عربی ہونے کی صورت میں نمبر 1 یا تو یہ علم ذات ہوگا، جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ واللہ علی الاصح علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ یا یہ علم ہوگا پہلا قول عربی ہونے کی صورت میں، یا اس میں مشتق ہوگا۔ علم ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلے ہی سے ذات معین کے لیے موضوع ہے یہ۔ اگر علم ہے تو یہ قول ثانی ہے، اور اگر مشتق ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں نکلیں گی۔ نمبر 1 یا تو یہ اس میں مشتق ہوگا یا صفت مشتقہ ہوگا۔ اگر صفت مشتقہ ہے تو وہ قول ثالث ہے، اور اگر اس میں مشتق ہے تو وہ قول اول ہے۔ یہ 4 اقوال اجمالی طور پر آپ کے سامنے آ گئے۔ اب تھوڑی تشریح سنیے۔ پہلے قول کی تشریح سے پہلے ایک بات تمہیداً سمجھ لیجئے کہ وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 اسم جنس، نمبر 3 صفت مشتقہ۔ ان تینوں کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ اسم کا نفس تصور شرکت سے مانے ہوگا یا نہیں ہوگا، شرکت سے مانے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مانے ہے تو علم ہے، اور اگر مانے نہیں ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو اس سے ذات من حیث ذات سمجھ میں آئے گی بنا اتصاب بالمعنی کے، یا ذات کے ساتھ ساتھ کوئی معنی وصفی بھی سمجھ میں آئے گا۔ اول کو اسم جنس اور ثانی کو صفت مشتقہ کہتے ہیں۔ تو اس تقسیم سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مشتق علم اور اسم جنس کے مقابلے میں ہے۔ لیکن اس موقع پر جب قاضی صاحب مشتق کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں پر مشتق کا یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے جو علم اور اسم جنس کے مقابلے میں ہے، بلکہ مشتق سے صرف یہ مراد ہے کہ وہ کسی بھی اصل سے ماخوذ ہو، چاہے وہ اصل صفت ہو یا اسم ہو۔ اور یہاں ذات سے مراد وہ چیز ہے جو مستقل بالمفہومیت ہو، اور معین سے مراد وہ چیز ہے جس میں قدر تعین ہو، خواہ شخصی ہو، خواہ نوعی ہو، خواہ جنسی ہو۔ تعین نوعی کی مثال زید ہے، تعین شخصی کی مثال زید ہے، تعین نوعی کی مثال فرس ہے، تعین جنسی کی مثال حیوان ہے۔ ہاں، مصنف کا جو تیسرا قول ہے، لفظ وصف جس میں بولا گیا ہے، اس سے وہی معنی مراد ہیں جو اسم جنس اور علم کے مقابلے میں ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ پہلے قول کی تشریح یہ ہوگی کہ لفظ اللہ کی اصل الہ ہے، اور الہ لغوی حیثیت سے تو ہر معبود پر بولا جاتا ہے، خواہ برحق ہو یا غیر برحق، لیکن جب اس پر لام عہد داخل ہو جاتا ہے تو بطور غلبہ معبود برحق کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر کے الف لام اس کے عوض میں لایا گیا، اور ہم نے خلاف قیاس اس لیے کہا کہ اگر قیاس کے مطابق حذف کیا جاتا تو عوض میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ المحذوف بعلہ کالمذکور، کسی علت کی بنیاد پر جو
حرف محذوف ہوتا ہے وہ مذکور کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب مذکور کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر کسی چیز کو اس کے عوض میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حکماً مذکور ہے ہی۔ خیر، الف لام عوضی ہے، اور چونکہ عوض کا ہے اور یہ وصلی نہیں ہے، اس لیے یا اللہ منادہ ہونے کی صورت میں حمزہ قطعی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اگر یہ حمزہ وصلی ہوتا، الف لام جیسے عام طور پر داخل ہوتا ہے الرجل وغیرہ پر، تو یہ منادہ معرف باللام سے ممتاز نہ ہو پاتا۔ اس کو بھی کہا جاتا یا اللہ یا الرجل یا ایھا الرجل کی طرح، مگر لفظ اللہ تو معبود برحقی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے علاوہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ایک بار پھر ترجمہ سمجھ لیجئے۔ واللہ اصلہ الہ، اللہ کی اصل الہ ہے، فحذفت الحمزہ، حمزہ کو حذف کر دیا گیا، وعوض عنہ الالف واللام، اور اس کے بدلے میں الف لام لے آئے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، کس لیے کہ الف لام اللہ پہ عوض کا ہے، یا اللہ قطع کے ساتھ، یعنی الف کو گرایا نہیں جاتا جو وصل کی حالت میں جیسے اب حمزہ وصلی کو گرا دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ یعنی اللہ یہ معبود برحق کے ساتھ مختص ہے، اور الہ اصل میں ہر معبود پر بولا جاتا ہے، پھر معبود برحق پر اس کا غلبہ ہو گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ ان مشتق منہو کا ذکر کیا جائے گا جس سے لفظ اس میں جلالت مشتق ہے یا مشتق ہو سکتا ہے۔